بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وخامسها الصفات المشبہۃ وهي مشابہۃ باسم الفاعل في التصریف وفي كون كل منهما صفة مثل حسن حسنان حسنون حسنة حسنتان حسنات على قياس ضارب ضاربان ضاربون ضاربة ضاربتان ضاربات. عوامل لفظیہ قیاسیہ 7 ہیں، ان میں سے 4 آگے ہیں: فعل، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول. 5ویں کا ذکر شروع ہے، وہ ہے صفت مشبہ. ہاں جی، عوامل لفظیہ قیاسیہ 7 ہیں، جن میں سے 4 کا ذکر آ گیا ہے: فعل، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اور ان میں سے 5واں ہے صفت مشبہ. 5ویں کا ذکر اب شروع، 5ویں کا ذکر اب شروع ہے، اور وہ ہے صفت مشبہ. صفت مشبہ. کیا سمجھیے؟ جی تعریف اس کی آگے آئے گی، واہیا مشتقاتن سے. کیا سمجھیے؟ جی اس کو صفت مشبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو صفت سیگا صفت ہے نا، صفت سیگا صفت ہے، شریف ان سیگا صفت ہے. مشبہ کیوں کہتے ہیں؟ تشبیہ دی گئی. تو مشبہ اس لیے کہتے ہیں کہ صفت مشبہ کو اسم فاعل کے ساتھ گردان میں مشابہت ہے، اور جس طرح اسم فاعل صفت ہے اسی طرح یہ بھی صفت ہے، اس لیے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. صفت مشبہ کو صفت مشبہ کیوں کہتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ شریف، کریم، حسن، ان کو صفت مشبہ کہتے ہیں. ان کو صفت مشبہ کہتے ہیں. تو کیوں؟ تو ان کو صفت مشبہ اس لیے کہتے ہیں کہ صفت مشبہ کی صفت مشبہ اسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہے گردان میں، جس طرح اسم فاعل کی گردان ہوتی ہے صفت مشبہ کی گردان ہوتی ہے، اور جس طرح اسم فاعل صیغہ صفت ہے، اسی طرح صفت مشبہ بھی صیغہ صفت ہے. اس لحاظ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت مشبہ. صفت مشبہ کو صفت مشبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ صفت مشبہ کو مشابہت ہے اسم فاعل کے ساتھ گردان میں. جس طرح اسم فاعل کی گردان ہوتی ہے اس طرح صفت مشبہ کی بھی گردان ہوتی ہے، اور جس طرح اسم فاعل صیغہ صفت ہے اس طرح یہ بھی صیغہ صفت ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت مشبہ کہتے ہیں. اور 5واں ان 7 کا صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ مشابہ ہے اسم فاعل کے گردان میں، اور ہر ایک کے ہونے میں ان دونوں سے. کون دونوں؟ اسم فاعل تے صفت مشبہ. کیا ہونا؟ صفت نہ کرو شو جی. اور 5واں 7 کا صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ مشابہ ہے اسم فاعل کے ساتھ تصریف میں گردان میں، اور ہونے ہر ایک کے ہونے میں ان دونوں سے صفت. اور 5واں ان 7 کا صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ مشابہ ہے اسم فاعل کے گردان میں، اور ہر ایک کے ہونے میں ان دونوں سے صفت. بھئی ہر ایک صفت. اب گردان کی مثال دیتے ہیں: حسن، حسنان، حسنون، جیسے ضارب، ضاربان، ضاربون.
حسنتن حسنتان حسناتن، جیسے ضاربتن ضاربتان ضارباتن، تو یہ جس طرح اسم فاعل کی گردان ہوتی اس طرح صفت مشبہ کی بھی اے مطلب ہے جی مثال دیتی ہے بھی، سمجھی گل جی؟ جیسے صرف مثال دیتی ہے، جی جیسے حسن حسنان حسنون، حسنۃ حسنتان حسنات، ضارب ضاربان ضاربون، ضاربۃ ضاربتان ضاربات کے قیاس پر، جی میں او گردان ترے ترے سیگے مذکر مؤنث دے، اندے بھی ترے سیگے نے مذکر دے ترے مؤنث دے جی۔ جیسے حسن حسنان حسنون، حسنۃ حسنتان حسنات، ضارب ضاربان ضاربون، ضاربۃ ضاربتان ضاربات کے قیاس پر، جیسے حسن حسنان حسنون حسنۃ حسنتان حسنات، ضارب ضاربان ضاربون ضاربۃ ضاربتان ضاربات کے قیاس پر، ضارباتن کے قیاس پر۔ اسی طرح اور بھی مشابہت ہے کہ جس طرح اسم فاعل مثنی مجموع مذکر مؤنث آتا ہے، اسی طرح صفت مشبہ بھی مثنی بھی ہوتا ہے، مجموع بھی ہوتا ہے، مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی ہوتا ہے جی، کل سمجھے؟ جس طرح اسم فاعل تثنیہ جمع ہوتا ہے، اسی طرح اور جس طرح ہوتا ہے ہاں، جس طرح اسم فاعل مذکر اور مؤنث، اسی طرح صفت مشبہ بھی مذکر بھی اور مؤنث بھی، کل سمجھیے جی؟ برخلاف اسم تفضیل کے، اسم تفضیل کا استعمال تین طرح ہوتا ہے۔ جب اسم تفضیل کا استعمال ہو نا من کے ساتھ، اس وقت نہ تثنیہ ہوتا ہے، نہ جمع ہوتا ہے، نہ مؤنث ہوتا ہے، صرف مذکر کا پہلا صیغہ ہوتا ہے اور سارے معنی پہ دیندا ہے جی، سمجھ آئی؟ ہے بطور فائدہ کا مسئلہ پیچھے بھی پڑے نا امیر جی۔ اسم تفضیل کا جب استعمال ہو اس وقت یہ مفرد مذکر کا صیغہ ہوتا ہے، سارے معنی دیتا ہے، 6 اس وقت تثنیہ جمع بھی نہیں ہوتا اور مؤنث بھی نہیں ہوتا۔ وهي مشتقة من الفعل اللازم دالة على ثبوت مصدرها لفاعلها على سبيل الاستمرار والدوام بحسب الوضع۔ صفت مشبہ کون شاہ جی؟ صفت مشبہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ صفت مشبہ وہ صیغہ صفت ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل لازم سے، کس سے؟ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میری مصدر کا ثبوت ہے میرے فاعل کے لیے دوام اور استمرار کے طریقے پر ہو۔ صفت مشبہ وہ صیغہ صفت ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل لازم سے اور دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میری مصدر کا ثبوت ہے میرے فاعل کے لیے استمرار اور صفت مشبہ کی تعریف حاسا دلالت کرتا ہے، یہ مشتق ہے فعل لازم سے اور دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ میری مصدر کون حسن کون میرے مصدر کا میرے فاعل کے لیے فاعل کون جڑے او بندہ جن نال حسن قائم ہے اس کے لیے ثبوت ہے دوام اور استمرار کے طریقے پر بھی ہمیشہ حسین ہے، ہمیشہ حسین ہے۔ ہاں جی بسم اللہ جی صفت مشبہ کی تعریف کرتے ہیں۔ گل سمجھیے، اے حسن یہ دلالت کر رہا ہے کس پر کہ میری مصدر کون، یہ سارے کہندے کول مشتق نے
مصدر کولوں جننے بھی اور بل واسطہ یا بلا واسطہ بے عرب والے کنیاں چیزاں کندے کولوں مشتق رہنے کجا نو بل واسطہ کجا نو بلا واسطہ سارے مصدر کولوں جرا مشتق نے. تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ میری مصدر حسن کا ثبوت ہے. میرے فاعل کون؟ وہ ذات جیڑی حسین ہے قائم ہے کس طریقے پر؟ دوام کے طریقے پر استمرار کے ہاں صفت مشبہ کی تعریف کرتے ہیں. ایک قید رہ گئی بے حسب الوضع بیتبار وضع کے یعنی اس کے معنی میں غور کریں تو معنی ایسا ہو جس میں دوام اور استمرار ہے. جی صفت مشبہ کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں صفت مشبہ وہ صیغہ صفت ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل لازم سے اور دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میری مصدر کا ثبوت ہے میرے فاعل کے لیے استمرار اور دوام کے طریقے پر وضع کے اعتبار سے وضع کے ہاں جو مرض کردہ کے مطلب ہے. جی آنکھو شاہ جی پھر ایک بار کمال ہے جی. صفت مشبہ وہ صیغہ صفت ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل لازم سے اور دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میری مصدر کے ثبوت ہے میری مصدر کا میرے فاعل کے لیے استمرار کے طریقے پر اور دوام ایک عطف تفسیری ہے استمرار اور دوام کے طریقے پر وضع کے اعتبار سے. ہاں صفت مشبہ وہ صیغہ صفت ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل لازم سے دلالت کرتا ہے اس بات اور دلالت ویسے معنی کرنا ہے اور ہے کوئی نہیں سمجھانے واسطے اور دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میری مصدر کا ثبوت میرے فاعل کے ثبوت ہے میری مصدر کا ثبوت ہے میرے فاعل کے لیے استمرار اور دوام کے طریقے پر وضع کے اعتبار سے. ہاں کس اعتبار سے؟ وضع کے اعتبار سے. تو فعل لازم سے مشتق ہے. اسم فاعل اسم مفعول جو ہیں جو اسم فاعل متعدی سے مشتق ہوتا ہے اسم مفعول تو ہوتا ہے متعدی کے تو ان سے اعتراض ہو گیا. باقی فعل لازم سے مراد عام ہے مسئلہ سمجھا جائے ابتداءً لازم ہو یا اس سے جب صفت مشبہ بنانے لگے تو اس کو فاعلا کے وزن پر لے جائیں. کل سمجھیے کہ فعل لازم ابتداءً ہو ہے ہی وہ لازم سمجھائیے جن دے وچ نہیں آوندی یا اے وے کہ او لازم نہیں لیکن اس کو صفت مشبہ اس سے مشتق کرتے وقت اعتبار کریں کہ اب ہم اس کو فاعلا یا فعلو کے وزن پہ لے گئے تو فاعلا یا فعل تو لازمی ہے تو اب لازمی ہو گئے. رحم یرحم اس نے رحم کیا تو جب ہم نے اس سے رحیم مشتق کیا تو اس کو راہما کے وزن پر لے گئے. اب تو اس سے پھر رحیم مشتق ہوا تو رحیم کا معنی کیا ہے کہ ہمیشہ رحمت والا ہمیشہ رحمت والا کریم جس کی طبیعت کرم کی ہو. کل سمجھیے تو باقی استمرار اور دوام کے طریقے پر کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ بعض فعل لازم ہیں جن سے اسم فاعل وغیرہ مشتق ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے اندر دوام والا معنی نہیں ہوتا تو ان سے احتراز کیا ہے. مثلا وہ گیا وہ کھڑا ہوا یہ کیا ہے یہ فعل لازمی ہے. ان سے صیغہ صفت ہے ذاہب اور قائم تو ہے تو یہ بھی لازمی سے مشتق ہے تو لیکن یہ جو ہے نا کیا ہے یہ دوام اور استمرار پر دلالت نہیں کرتا بیتبار وضع کے. گل سمجھی جی. تو یہ نہیں کہ جو بھی لازمی سے مشتق ہو وہ صفت مشبہ ہوتا ہے. صفت مشبہ خاص یہ تعریف ہے جو اس معنی پر دلالت کرے کس پر دوام اور اے مطلب اچھا جی بے حسب الوضع کی قید لگائی ہے یہ اس لیے مثلا ضامر کا معنی ہے کمزور طالق وہ عورت جس کا نکاح نہ ہو لیکن یہ وضع کے اعتبار سے نہیں ہے باعتبار وضع کے حدوث پر دلالت کرتے ہیں. بعد میں یہ دوام والے معنی میں استعمال ہونے لگے ہیں. گل سمجھیے تو یہ ہے کہ صفت مشبہ
مشتق ہوتا ہے اس فعل لازم سے جو لازم ہے، جس میں دوام اور استمرار ہے باعتبار وضع کے۔ کس کے؟ وضع کے اعتبار سے اس میں دوام اور استمرار والا معنی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے حدوث والا معنی ہے، بعد میں استعمال میں وہ لفظ دوام والے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہر زبان میں ایسے لفظ ہیں، لیکن اس زبان تے غور کریے تو تاں گی گل سمجھیے نا جی۔ اور صفت مشبہ یہ دو چار گلاں دسیاں سمجھ آئیاں کو کوئی نہیں، ہاں باقی وہ شرطیں اس میں عمل کی وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ اور صفت مشبہ مشتق ہوتا ہے، کیونکہ صفت مؤنث ہے نا، صفت اس لیے مشتق ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن مشتق ہوتا ہے۔ فعل لازم سے دلالت کرتا ہے یا کرتی ہے کس پر؟ اپنی مصدر کے ثبوت پر، اپنے فاعل کے لیے استمرار اور دوام کے طریقے پر، اعتبار وضع کے۔ ہاں جی۔ اور صرف مشبہ مشتق ہوتا ہے فعل لازم سے، شاباش جی۔ دلالت کرتا ہے اپنے مصدر کے ثبوت پر، اپنی مصدر اپنی مصدر کے ثبوت پر، اپنے فاعل کے لیے استمرار اور دوام کے طریقے پر، اعتبار وضع کے۔ اعتبار وضع کے۔ بے پہلے دن تو ثبوت والا معنی اے نہیں کہ پہلے حدوث والا معنی سے استعمال وچ ثبوت والا معنی بنے، اور کوشش کیتی نا جی پھر چلو جی ہوں۔ اور صفت مشبہ مشتق ہوتا ہے فعل لازم سے، دلالت کرتا ہے اپنے مصدر کی ثبوت، اپنے مصدر کی ثبوت پر، اور اپنے مصدر کی ثبوت پر، اور اپنے فاعل کے لیے استمرار اور دوام کے طریقے پر وضع کے اعتبار سے۔ چل بھائی۔ وتعمل عمل فعلها من غیر اشتراط زمان لکونها بمعنى الثبوت، واما اشتراط الاعتماد فمعتبر فيها اللہ إلا أن الاعتماد على الموصول لا يتأتى فيها لأن اللام الداخلة عليها ليست بموصول بالاتفاق۔ چلو جی اچھا جی شاہ جی، اب عمل کیا کرتا ہے صفت مشبہ جس غرض کے لیے اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں جی، وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ صفت مشبہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ فعل لازم سے مشتق ہے کہ کوئی نہیں جی۔ فعل لازم کیا کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ تو صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، چونکہ فعل لازم سے مشتق ہے تو جس طرح فعل لازم فاعل کو یہ بھی اپنے فاعل کو رفع دے گا۔ گل سمجھیے جی؟ ہاں جی شاہ جی مسئلہ سناؤ۔ ہاں جی صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، چونکہ صفت مشبہ یعنی اس کا فعل لازم جو ہے وہ فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی آپ طرح گناہ یعنی صفت مشبہ چونکہ یعنی صفت مشبہ چونکہ فعل لازم سے مشتق ہے تو فعل لازم جو ہے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی لیے صفت مشبہ فاعل کو رفع دے گا۔ صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، اس لیے کہ صفت مشبہ فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے تو فعل لازم اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اس لیے صفت مشبہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اپنے فاعل کو رفع دے دو۔ گل سمجھیے جی؟ اچھا جی، اسم فاعل اور مفعول کے عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، زمانہ اور اعتماد۔ کیا ہیں؟ مختصر ہے نہ ہو، باقی تو لمبی گل نہ، بمانا حال یا استقبال ہو، 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر خلاصہ کے نکلا ہے۔ اسم فاعل اسم مفعول کے اعتماد کے لیے دو شرطیں، کیا؟ زمانہ اور تو آیا اس صفت مشبہ کے عمل کے لیے بھی شرطیں ہیں؟ تو اس کی وضاحت، چونکہ صفت مشبہ میں دوام اور استمرار ہے، لہذا بمانا ماضی ہونا، بمانا حال ہونا، بمانا استقبال ہونا، ایک گل مک گئی۔ ایک گل کیونکہ اعتتاں جو حدوث ہوئے پہلوں ہے سی، ہون ہوندا پہ یا اگوں ہوئے گا، اعتاں جڑے کم وچ استمرار تے دوام
تو جب اس میں دوام ہے تو لہذا بمعنی حال یا بمعنی استقبال والا تصور ختم ہو گیا. تو صفت مشبہ کے عمل کے لیے زمانہ شرط نہیں. صفت اس لیے کہ اس میں دوام ہے. اس میں جب دوام ہے تو بمعنی حال یا استقبال گل ہی نہیں بن سکتی. اس لیے زمانہ. باقی اعتماد شرط ہے. اعتماد لیکن اعتماد 6 چیزوں پر ہوتا ہے. الف لام پر صفت مشبہ کا اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے کہ صفت مشبہ پر آنے والا الف لام موصولہ نہیں ہوتا. موصولہ وہ ہوتا ہے جو اسم فاعل اسم مفعول پہ آتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ صفت مشبہ کے عمل کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے، اور لیکن 5 چیزوں میں سے ایک پر اعتماد شرط ہے. کس کے سوا؟ موصول کے سوا، جو باقی مبتدا پر، موصوف پر، ذوالحال پر اور یا حرف استفہام پر. صرف مشبہ کے عمل کرنے کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ صرف مشبہ میں استمرار ہوتا ہے، استمرار اور دوام ہوتا ہے. لہذا حال یا استقبال کا اعتماد ختم ہو گیا. جی. اور باقی صفت مشبہ کا میں عمل کے لیے اعتماد شرط ہے. صفت مشبہ کے عمل کے لیے لیکن 6 چیزوں پر نہیں، 5 چیزوں پر. اس لیے کہ صفت مشبہ پر جو الف لام آتا ہے وہ موصولہ صرف وہ ہوتا ہے جو کس پر آتا ہے. وہ انہاں گلاں تے ساریاں دلیلاں دے تو ناف دیاں نال شرح تے کافیہ تے سارے وچ جنیاں مرضی مطالعہ یہ تیلے سے واسطے کو مطالعہ ٹور پوین تک اگلی کتاباں دی شرح آپ پڑھیاں وہ سارا کچھ بیان کرو تو ایک کتاب 20 گھنٹے تو بھی اینا کو ملکہ ہو جائے کہ بندہ کچھ آپ بھی کوشش کرنے لگ پا. ویسے بات سر کپا رہے ہیں جی، بالکل مہربانی کرو. چاہیے صفت مشبہ کے عمل کرنے کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے، کیونکہ صفت مشبہ میں دوام استمرار ہوتا ہے. تو دوام مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے آخنا، مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے کہ اسم فاعل کے عمل کے لیے تو اسم فاعل کے عمل کے لیے تو 2 شرطیں ہیں، زمانہ اور اعتماد. تو آیا صفت مشبہ کے عمل کے لیے کون سی شرطیں ہیں؟ تو آیا کہ صفت مشبہ کے عمل کرنے کے لیے کون سی شرطیں؟ تو صفت مشبہ کے عمل کرنے کے لیے صفت مشبہ کے عمل کرنے کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دوام ہے. جی اس میں دوام ہے، لیکن اعتماد شرط ہے. لیکن اعتماد 6 چیزوں پر نہیں سوائے الف لام کے، اس لیے کہ الف لام موصولہ جو آتا ہے. شاباش صحیح جی. صفت مشبہ پر جو الف لام آتا ہے وہ موصولہ نہیں ہوتا، وہ حرف تعریف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اس پر اعتماد شرط نہیں ہے ہی نہیں ہے، شرط نہیں ہے. اس سے ہونے ہی نہیں اعتماد. آپ کو گل سمجھیے کہ نہیں؟ تو زمانہ شرط اعتماد شرط ہے لیکن سوائے موصول کے، کیونکہ اس پر جو الف لام آتا ہے وہ دھیان کرو جی، مانا کرو دھیان نال. اور عمل کرتا ہے صفت مشبہ عمل اپنے فعل والا بغیر زمانے کی شرط کے. بھائی زمانہ کیوں نہیں شرط؟ باوجہ ہونے صفت مشبہ کے بمعنی ثبوت. ثبوت دے نال آ گل نہیں جڑدی کیڑی بمعنی حال یا استقبال. اے تاں جے وچ وقفہ ہوے تاں جی تے ثبوت تے دوام دا مطلب ہے وقفہ وچ کوئی نہیں جی. ہاں جی. اور بہرحال اعتماد کا شرط ہونا بس معتبر ہے صفت مشبہ میں. وچ لکھا بل ما لا بد من ہو، بلکہ ضروری ہے، کیونکہ ایک شرط نہیں دوسری تو کم از کم ہونی چاہیے جی. مگر یہ کہ
اعتماد موصول پر نہیں حاصل ہوتا صفت مشبہ میں. کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ اس لیے کہ لام ایسا لام جو داخل ہے صفت مشبہ پر نہیں ہے وہ لام موصولہ بالاتفاق. ہاں جی شادی. اور عمل کرتا ہے صفت مشبہ عمل اپنے فعل والا بغیر شرط زمانے کی بوجہ ہونے سے زمانے کی شرط کے بغیر شرط کے بغیر بوجہ ہونے صفت مشبہ کے بمعنی ثبوت بمانا اپنی زبان سے بمانا کہتے ہیں. بمعنی ثبوت اور بہرحال شرط اعتماد کا شرط ہونا. اعتماد کا شرط ہونا پس موت جزائے اما دیجی. پس معتبر ہے صفت مشبہ میں مگر یہ بات کہ اعتماد موصول پر نہیں حاصل ہوتا صفت مشبہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ لام ایسا لام جو داخل ہوتا ہے صفت مشبہ پر نہیں ہوتا وہ لام موصول کا بالاتفاق موصولہ بالاتفاق. چلو چل شباب. اور صرف مشبہ عمل کرتا ہے اپنے فعل والا عمل بغیر زمانے کی شرط کے باوجہ ہونے صفت مشبہ کے بمعنی ثبوت. اور بہرحال اعتماد کرنا اعتماد شرط کا بس کے پیارے پیارے اعتماد کی شرط بہرحال اعتماد کی شرط یا اعتماد کا شرط ہونا اعتماد کا شرط ہونا بس معتبر ہے صفت مشبہ میں مگر یہ بات کہ اعتماد موصول پر نہیں حاصل ہوتا صفت مشبہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام ایسا الف لام جو داخل ہوتا ہے صفت مشبہ پر نہیں ہے وہ الف لام موصول موصولہ کا اتفاق کے ساتھ. اب بالاتفاق ہے. ثبوت اور دوام اور حدوث یہ آپس میں ضدیں جمع نہیں ہوتے ہیں جی. اور لکھے فمعتبر فیہ بلکہ اشتراط اعتماد بر اشیاء مذکورہ سوائے لام موصول صفت مشبہ کے عمل میں بس باب اس کے ضعیف ہونے کے ضروری ہے جی. یہ اعتماد تو ضروری ہے کم از کم ایک اعتماد تو ہو جی. یہ بھی نہ ہوا تو عمل کس طرح کرے گا؟ گل سمجھی اگے. اور لکھا جی کیونکہ الف لام موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے نا وہ صرف دو چیزیں ہوتی ہیں اسم فاعل یا اسم مفعول. تو لہذا اسم فاعل اسم مفعول کے علاوہ الف لام کسی پر موصولہ نہیں آتا کیونکہ الف لام موصولے کا صلہ صرف یہ دو ہوتے ہیں. کون؟ یہ وجہ ہے کہ بھی الف لام موصولہ صرف وہ ہوتا ہے جو اسم فاعل اسم مفعول پر آتا ہے. ہاں بھائی. وقد يكون معمولها منصوبا على التشبيه بالمفعول في المعرفات وعلى التمييز في النكرات ومجرورا على الاضافه بس شاہ جی مسئلہ جی یہ مسئلہ یہاں سمجھ نہیں آنا اس لیے کہ یہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ ہدایت الناب میں آئے گا کہ صفت مشبہ کا اپنے معمول کے ساتھ استعمال کتنے طریقوں پر ہے. صفت مشبہ کا جی میں مصدر دی صورتاں پڑھیاں نے کہ کنیاں اے میں صفت مشبہ دا بھی اپنے فاعل نال استعمال مختلف صورتاں نے ایتھے بیان نہیں کیتیاں. گل سمجھی؟ صرف ایک اشارہ کیتا ہے تفصیلی مسئلہ اوتھے ہونا ہے. ایتھے جنہ کو اشارہ ہے انہاں کو قبول فرماؤ. وہ یہ ہے ویسے تو صفت مشبہ آپ نے پڑھا ہے وہ فعل لازم سے مشتق ہے تو فعل لازم کا مفعول بھی تو نہیں ہوتا ہے. تو صفت مشبہ کا معمول کبھی کبھی منصوب ہوتا ہے. صفت مشبہ کا معمول کبھی کبھی منصوب ہوتا ہے. پھر دو صورتیں ہیں منصوب ہونے کی. اگر معرفہ ہے تو وہ مفعول کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اگر نکرہ ہے تو تمجیز ہونے کے اعتبار سے منصوب ہے. اگر سمجھیے اور بھی جو بہت ساری صورتوں نے مختصر جہ بیان کیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صفت مشبہ کا معمول کبھی کبھی منصوب بھی ہوتا ہے
پھر جب منصوب ہوگا تو پھر دو صورتیں، یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اگر معرفہ ہے تو اس لیے منصوب ہے کہ مشابہ بالمفعول بہ ہے، اور اگر نکرہ ہے تو اس لیے منصوب ہے کہ وہ تمجیز ہے. مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صرف مشبہ کا معمول کبھی کبھی منصوب ہوتا ہے، تو منصوب ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اگر معرفہ ہوگا تو وہ منصوب ہوگا مفعول کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، اور اگر نکرہ ہوگا تو وہ مضاف منصوب ہوگا بطور تمجیز. منصوب ہوگا بطور تمجیز. آنکھیں کو کوئی نہیں، صفت مشبہ بہن دے پھر کڑی آنکھیں. منصوب ہوتا ہے، پھر اس کی دو صورتیں صفت ہیں. مشبہ کا معمول کبھی کبھی منصوب بھی ہوتا پھر اس کی ہے، دو صورتیں ہیں کہ وہ معمول یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اگر معرفہ منصوب ہو تو اب برچہ بڑھ جائے گا. معرفہ ہوگا تو منصوب ہوگا مفعول بہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، اور اگر نکرہ ہوگا تو منصوب ہوگا تمییز بطور تمجیز. اور اسی طرح کبھی کبھی صفت مشبہ کا معمول مجرور بھی ہوتا ہے بطور مضاف الیہ. صفت مشبہ مضاف اور ما بعد مضاف الیہ. یہ حقیقت وچ ہے فاعل اس دا، کدے اس نو مرفوع پڑھنا ہے، کدے اس نو منصوب پڑھنا ہے، کدے اس نو مجرور پڑھنا ہے. یہ ساری تفصیل دے تو نام وچ آ جائے گی. گل سمجھی جی کنیاں صورتاں نے کل. ایتھے صرف اینی گل کہ صفت مشبہ کا معمول کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہونے کی دو وجہ بیان کی، یا اس لیے کہ مفعول بہ کہ مشابہ، یا اس لیے کہ تمجیز ہے. قبل مسئلہ کو سمجھ آئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ صفت مشبہ کا معمول یہ کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجرور ہوتا ہے. اگر منصوب ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر وہ معرفہ ہے تو پھر وہ منصوب ہوگا مفعول بہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، اور اگر وہ نکرہ ہے تو پھر وہ منصوب ہوگا بطور تمجیز. شاباش اور شاباش. کبھی وہ مجرور ہوتا ہے اضافت کی وجہ سے. یعنی صفت مشبہ بنے گا مضاف، ما بعد بنے گا. شاباش، سمجھی تے گل ہو. اور کبھی ہوتا ہے معمول صفت مشبہ کا منصوب مفعول کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. معرفہ میں یعنی جدو معرفہ ہوئے گا اور منصوب ہوگا من اوقات یکون معمولها منصوبا علی التمجیز، اور تمجیز پر نکرہ میں ایک صورت، اور مجرور کا عطف منصوب پر ساری ترکیب پڑی. اور کبھی ہوتا ہے معمول صفت مشبہ کا مجرور اضافت پر. ہاں جی. اور کبھی ہوتا ہے صرف مشبہ کا معمول منصوب تشبیہ پر نہ مفعول بہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے نہیں مانا کرنا. مفعول بہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے معرفہ میں یعنی جب معرفہ ہوگا اور تمجیز پر نکرہ میں. اور کبھی ہوتا ہے صرف مشبہ کا معمول مجرور اضافت پر. اور کبھی ہوتا ہے صفت مشبہ کا معمول منصوب مفعول کے ساتھ مفعول کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے. چلو ٹھیک ہے. معرفہ میں اور تمییز پر نکرہ میں. اور کبھی ہوتا ہے صفت مشبہ کا معمول مجرور اضافت پر. وتكون سمجھا شاہ جی مسئلہ اگاں جی. وتكون صيغة اسم الفاعل قياسية وصيغها سماعية مثل حسن وصعب وشديد. چلو جی مسئلہ جی اس کتاب میں اس مسئلے کا آخری مسئلہ، اسم فاعل کے وزن قیاسی ہے. 22 بابوں میں اسم فاعل کے وزن پتہ ہے کہ کوئی نہیں، لیکن صفت مشبہ کا مفرد کا سیگا تسنیہ جمع تے شاہ جی مفرد کولو بندے نے.
تے مؤنث مذکر نال تیل آئی تے بن گئی گل پہلے سیگے دیے صفت مشبہ کا واحد مذکر کا سیگا صفت کس وزن پر آتا ہے کہتے ہیں جی یہ سمائی چیز ہے یہ عربوں سے جتنے وزن ملے ہیں وہی وزن ہیں ہم کسی اور کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے کیا جی یعنی جیڑے باب کو جیڑا مشتق کر کے انہاں جس وزن تے لے آندے انہوں اوویں ہی استعمال کرنا ہے اے مطلب ہے جی اسم فاعل کا جو وزن ہے وہ قیاسی ہے نہ جی وزن نہیں اسم فاعل کا سیگا اسم فاعل کا سیگا 22 بابوں میں قیاسی ہے کہ کوئی نہیں جی اور لیکن صفت مشبہ کا سیگا مطلب کیا ہے کہ صفت مشبہ کا واحد مذکر یہ کس وزن پر آتا ہے یہ قیاس نہیں ہے بلکہ سما ہے تو عربوں سے جس وزن پر سنا ہے جس باب کا اسی وزن پر لائیں گے بدلا نہیں سکتے اسم فاعل کا سیگا یہ قیاسی ہے اور جو صفت مشبہ کا واحد مذکر کا سیگا ہے یہ سمائی ہے جس طرح عربوں سے سنا ہے اسی طرح ہم پڑھیں گے اس کا خلاف کچھ بولنا اس کا خلاف نہیں کریں ایک بات لکھی ہے ہاں رنگ اور عیب والے جو باب ہیں ان کا صفت مشبہ افعال کے وزن پر آتا ہے قیاس کن کا رنگ اور عیب والا معنی جن بابوں کا ہے ان کا صرف مشبہ رنگ اور عیب جن بھی باب نے سارے لازمی ہوندے نے سن دے ہو تو رنگ اور عیب والا معنی جن بابوں کا ہے ان سے صفت مشبہ جڑے مجرد نے صفت مشبہ آپ مشتق کر سکتے ہیں کس وزن پر یہ قیاسی ہے اسود ابید احمر سمجھا جی یہ سارے اسی وزن پر آتے ہیں جی تو اس وزن پر آنا کیا ہے قیاسی کہ صفت مشبہ کا صیغہ واحد مذکر کس وزن پر آتا ہے یہ سما ہے قیاس نہیں ہے بہت سارے وزن ہیں پڑھے جو تفسیر ارشاد وچ اگے بھی کس کتاب پہ جا جان گے ایک بات قیاسی ہے کہ رنگ اور عیب والا معنی جن بابوں کا ہے ان کا صفت مشبہ افعال کے وزن پر آتا ہے یہ قیاس ہے یہ آقا میں پڑھا کو سمجھ آؤں جانتے کی یہ جو اسم فاعل کے جتنے اسم فاعل کیا ہے یار کہ جرا ان چھڑ دوں صفت مشبہ صفت مشبہ کا واحد مذکر کا وزن ہے یہ سمائی ہے لیکن ایک کس وزن پر آتا ہے یہ سما ہے سما کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لیکن ایک صورت میں یہ قیاسی ہے کہ جتنے بھی لون اور عیب کا معنی ہو اس سے صفت مشبہ افعال کے وزن پر آتا ہے اور تو لکھے نہیں اسود ابید اعما آور سمجھائی ہے جی اسود ابید رنگ ہو گئے تے آما تے آور جڑے نا عیب ہو گئے انا نبینا تے کانا پہنگا چل گل سمجھی کہ کوئی نہ اور دھیان کرے شاہ جی اور ہے سیگا اسم فاعل کا قیاسی اور سیغہ صفت مشبہ کا سمائی جیسے حسن اور صعب اور شدید مطلب اے ترے مثالاں دیتی ہیں نا بھی وزن مختلف نے بھائی اے مطلب جی اور ہے سیگا اسم فاعل کا قیاسی اور سیگا صرف مشبہ کا سمائی جیسے حسن صعب اور شدید اور ہے سیگا اسم فاعل کا قیاسی اور سیگا اسم مشبہ کا سمائی جیسے حسن صعب اور شدید گل سمجھیے والسادس المضاف كل اسم اضيف الى اسم اخر فيجر الاول الثاني مجردا عن اللام والتنوين وما يقوم مقامه من نون التثنية والجمع لأجل الإضافة بس کرو جی عوامل لفظیہ سماعیہ 7 ہیں ان میں سے 5 آ گئے ہیں
مصدر فعل مصدر اسم فاعل اسم مفعول اور صفت مشبہ. چھٹے کی بحث شروع ہے، وہ ہے مضاف. کون ہے؟ مضاف. آنکھوں لفظیہ قیاسیہ 7 ہیں. ان 7 شاری منن یا نہ منن 7 میں سے 5 آگے ہیں. فعل مصدر اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ. چھٹے کی بات شروع بات شروع ہے، وہ ہے مضاف. کون ہے؟ شاباش. آنکھوں شاہ جی آنکھوں جلدی کرو، چلیے چلیے. 7 ہیں، ان میں سے 5 کا بیان ہو چکا ہے، اور وہ مصدر فعل اسم فاعل پہلے فعل جی فعل مصدر اسم فاعل اسم مفعول اور صفت مشبہ. اور چھٹا ہے ان میں سے مضاف. مضاف. تو تعریف سنیے جی. مضاف کون ہوتا ہے؟ مضاف ہر وہ اسم ہوتا ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے دوسرے اسم کی طرف. ہاں جی. مضاف ہر وہ اسم ہوتا ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے دوسرے اسم کی طرف. مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے دوسرے اسم کی طرف. ایک کری پھر آنکھ مولوی. مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے دوسرے اسم کی طرف. چلو منع کر بھائی. اور چھٹا ان 7 کا مضاف ہے کلو اسم ہر ایسا اسم جو مضاف کیا جائے دوسرے اسم کی طرف. تے پہلے نو مضاف تے دوجے نو مضاف الیہ آکھدے ہیں. چلو جی. اور چھٹا ان 7 کا مضاف ہے ہر اسم جو مضاف جو ہو مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف. تے پہلے نو کی آندے نے تے دوجے نو. اے مطلب شاہ جی. اور چھٹا ہے ان سے مضاف ہر اسم جو مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف. گل سمجھی جی. مضاف کا عمل کیا ہے؟ بات تو عمل کی چل رہی ہے نا کہ یہ 7 عوامل لفظیہ سماعیہ ہیں، 7 کلیاں 7 تو انہوں دا عمل اسی پڑھ رہے ہیں. نال نال اور بھی مسئلے پہ ہوندے نے جی. تو عمل یہ ہے کہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. ہاں جی. تو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مضاف عمل کیا کرتا ہے. ہاں. تو مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. اے کرے نا. ہاں جی. مسئلہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مضاف کا عمل کیا ہے؟ بات تو عمل کی چل رہی ہے نا. یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. جر دیتا ہے. مضاف دا اعراب کی ہونا ہے؟ وہ تو اپنے عمل دے مطابق ہونا ہے، لیکن مضاف کا عمل یہ ہے کہ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. مضاف کے لیے چند شرطیں ہیں. مضاف کے لیے چند شرطیں ہیں. شرطیں یہ ہیں کہ جس اسم نے دوسرے کی طرف مضاف ہونا ہے وہ الف لام کو بھی چھٹی دے دے، تنوین کو بھی چھٹی دے دے، تنوین کے قائم مقام یعنی نون تثنیہ اور جمع کو بھی چھٹی دے دے. بس تسی گھر ٹوڑ جو اسی سجن نو جفی پاؤں گا. سمجھ آئی ہے؟ یہ شرط ہے کس کے لیے؟ تو مضاف کے لیے الف لام سے خالی ہونا شرط ہے، نون تنوین سے خالی ہونا شرط ہے، نون تنوین کے قائم مقام سے. قائم مقام کون؟ تثنیہ. آخو جی. مضاف الیہ کے عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ مضاف الیہ کے مضاف میں مضاف کے مضاف الیہ پر عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ یعنی عمل کے لیے شرط نہیں، اصل میں کسی اسم کے مضاف بننے کے لیے یہ شرط ہے. کسی اسم کے مضاف بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ الف لام سے خالی ہو، نون تنوین سے خالی ہو اور نون تنوین کے قائم مقام سے خالی ہو. قائم مقام نون تثنیہ اور جمع کے نون سے. ہاں چلو جی. چلو جی. کے لیے عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ چل بشا مضاف کے عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ مضاف خالی ہو
الف لام سے اور تنوین سے اور تنوین کے قائم مقام یعنی نون تثنیہ اور نون جمع سے. تو کسی اسم کے مضاف ہونے کے لیے شرط ہے ان چیزوں سے خالی ہونا، اور مضاف ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کی نسبت ہوتی ہے دوسرے اسم کی طرف. اول کو مضاف، ثانی کو مضاف الیہ کہتے ہیں. عمل یہ ہے کہ ہر مضاف اپنے مضاف الیہ کو کلیہ ہے نا ایک کہ جزئی ہے. جتنے بھی مثالاں تسی کڈو لکھاں، ایک قرآن شریف وچ سینکڑے مثالاں کندیاں اضافت دیاں، تو سارا کی کیتا ہے جر دیتی ہے جی. ہے مطلب ہے جی حدیث پاک کتنیاں روزانہ پڑھتا. بس جر دیتا ہے اول، کون اول؟ مضاف. ثانی کو، ثانی کون؟ اے جڑا اول جر دیندا ہے نا، دراں حالے کے خالی ہو، لام سے اور تنوین سے اور اس شے سے جو قائم ہے مقام تنوین کے. وہ کیڑی چیزی ہے؟ یعنی دو نون. کس کے؟ تثنیہ اور جمع کے. اچھا، یہ خالی کرانا کیوں ضروری ہے؟ اضافت نام ہے دو اسموں کے کا آپس میں شدید اتصال. اضافت نام ہے شدت اتصال کا. کس کا؟ تو یہ چیزیں اتصال کو مانے ہیں، یہ چیزیں. اس لیے مضاف کا ان چیزوں سے خالی ہونا شرط ہے. گر سمجھیے نا جی. بس جر دیتا ہے اول ثانی کو دراں لے کے خالی ہو الف لام سے اور تنوین سے اور اس شے سے جو قائم مقام، جو قائم ہے مقام تنوین کے، جو قائم ہے مقام تنوین اے لفظی معنی کیتا ہے یعنی تثنیہ اور جمع کے نونوں سے. اچھا، ایک کیوں خالی ہونا ضروری ہے؟ باوجہ اضافت کے. اچھا جی، باوجہ اضافت کے. باوجہ اضافت کے. سمجھی کہ نہیں؟ باوجہ کس کے؟ ہاں، ان چیزاں نو رکھ کے تو پھر اضافت نہیں ہوندی.